ہم جسے خلیفہ مانتے ہیں وہی امام ہے، ہم جسے امام مانتے ہیں وہی خلیفہ ہے۔ یہ کہیں اور سے بات آئی، مجھے معلوم ہے علم کلام کے اندر امامت کے فرائض اور خلافت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کچھ مختلف ہیں، مگر میں جس زاویے سے اور جس اینک سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ امامت شؤون دینیہ ہے اور خلافت شؤون سیاسیہ ہے۔ یہ آواز کہیں اور کی ہے جو ہمارے یہاں سے بھی بولی جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں کی آواز نہیں ہے۔ ہم جسے امام مانتے ہیں وہی خلیفہ ہے، ہم جسے خلیفہ مانتے ہیں وہی امام ہے۔ جی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے خلیفہ تو نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے امام تو نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے امام نہیں ہے، امام ہمارے ہیں، اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ تو وہاں سے دیکھیں گے تو خلیفہ، یہاں سے دیکھیں گے تو امام۔ یہ رشتوں کا فرق ہے نا، ذمہ داریوں کا فرق ہے، ورنہ شخصیت وہی ہے، ذات وہی ہے جو خلیفہ ہے، وہی ذات ہے جو امام ہے۔ جمع ہو گئے لوگ، آ کر کہنے لگے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب نے خلافت مان لی تھی۔ بھئی توجہ ہے، بات پہنچ گئی یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا میرے جد نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ جو سوال ہے وہی آپ کے ذہن میں رہے، سوال نہیں مانی میرے جد نے، امیر المومنین نے کسی کی خلافت کو نہیں مانا۔ بات پہنچ گئی تو تھوڑا سا بولیے، بات کیجئے جی۔ امام نے فرمایا میرے جد امیر المومنین نے کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کے جد نے کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تو ایک خلافت میں ایک خاتون جو خلافت صاحب خلافت اس جانب سے بلائی گئی تھی، ان سے آپ کے جد علی بن ابی طالب نے عقد کیا، حضرت خولہ حنفیہ، حضرت محمد حنفیہ کی والدہ۔ حضرت نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ فلاں دور میں، توجہ ہے آپ حضرات، کہ فلاں دور میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور بیعت نہیں کی تھی، ان سے جب جنگ ہوئی اور انہیں جب اسیر کر کے لائے تو ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی آئیں، ان عورتوں میں خولہ حنفیہ بھی تھی، ان سے امیر المومنین نے عقد کیا جن سے محمد حنفیہ دنیا میں آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ دلیل بنے گی کہ میرے جد نے تسلیم کر لیا تھا؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے جد کا ان خاتون کے ساتھ عقد کرنا یہ اس بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ امامت کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کا جو نمائندہ، توجہ، اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ مخلوق الہی کی آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ جب انہیں اسیر بنا کے لایا گیا تو انہوں نے خطبہ دیا کہ اگر ہمارے مردوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو ہم عورتوں کا کیا قصور ہے؟ اگر اسیر بنانا تھا تو ہمارے اتنا حسین خطبہ، اتنا فصیح خطبہ اس خاتون نے دیا جس پر یہ طے پایا کہ اس خاتون کا کسی کے ساتھ عقد کیا جائے اور آبرو کے ساتھ انہیں گھر بھیج دیا جائے، اپنے شوہر کے گھر بھیج دیا جائے۔ تو دو لوگوں نے، مولا باقر، ان دو لوگوں کے نام بھی بتا رہے ہیں، مجھے آپ اس سے زیادہ اجازت نہ دیجئے کہ میں نام بھی بتاؤں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ان دو لوگوں نے اپنے سر پہ رومال رکھتے تھے، رکھتا یا رب، اپنے سر سے رومال اتار کر ان پہ پھینکا، جو اشارہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس خاتون نے، اس بی بی نے ان دونوں کے وہ کپڑے ان کے اوپر دوبارہ پھینکے اور کہا کہ میں بڑے خاندان کی خاتون ہوں، خاندان بھی مجھے بڑا چاہیے۔ اس وقت میں میرے جد علی نے، توجہ ہے، اس وقت میرے جد علی نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ انہیں فلاں جگہ جو بیویاں ہیں ان تک پہنچاؤ تاکہ یہ آبرو کے ساتھ وہاں رہیں، اور پھر ان کی جانب سے پیغام آیا کہ میں علی سے عقد کرنا چاہتی ہوں، اور اس طرح اس خاتون کا میرے جد علی کے ساتھ عقد ہوا، جس کے نتیجے میں کچھ اولاد دنیا میں آئی۔ جی امام، کسی امام نے خلافت کے مسئلے پر، کسی امام نے خلافت کے مسئلے پر اپنے موقف میں، اپنے نظریے میں، اپنے پیغام میں، اپنی ہدایت میں، عزیزان گرامی، کوئی تشنگی نہیں رکھی۔ ہاں یہ ہوا کہ ان کے بیان کو سمجھنے کے لیے بعض لوگوں کو سال لگ گئے، ان کے بیان کو سمجھنے۔
یہ کئی مثالیں ہیں، اس لیے کہ کس بات پر اپنے آپ کو قربان کر دیں بھائی؟ یہ کون ہے جس پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں؟ جی اس موقع پر، اس محل پر جو بات کی جا رہی ہے، وہ بات، وہ آدمی جس کے سامنے بات ہوگی، وہ کیا اس قابل بھی ہے کہ اس پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں؟ بس یہی تشخیص ہے جو ہدایت دینے والے کے پاس ہوتی ہے کہ کب کہاں کیسی بات کرنی ہے، ورنہ بات انہوں نے کہیں کمی اور کہیں تشنا نہیں رکھی، ہمیشہ اپنے پیغام کو، اپنے موقف کو سجا کر اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ جی 5 سال کے تھے امام محمد باقر کہ جب امام حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا۔ کربلا کے کم سن مجاہدوں میں امام محمد باقر ان کم سن مجاہدوں میں ایک ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ واقعہ کربلا کو بیان کرنے والے راویوں میں جہاں حضرت مختار کے دربار میں مجرموں کے اقرار ہیں، مجرموں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا وہ بھائی جو عزاداری میں نہیں آتا یا کم آتا ہے یا عزادار گھرانے سے نہیں ہے، وہ ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے ذاکرین کو، آپ کے شعراء کو، آپ کے خطیبوں کو اتنی جزوی باتیں، اتنی ذیلی باتیں، اتنی باریک باتیں آپ کے لوگوں کو کہاں سے پتہ چل گئیں کربلا کے واقعے کی؟ تو اس کے جو حوالے ہیں ان میں ایک حوالہ دربار مختار ثقافی میں ان مجرموں کے اقرار ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات حضرت مختار فرماتے تھے کہ تم صرف اتنا بتا دو کہ تم نے کیا کیا تھا، تم نے دیکھا کیا تھا، تو میں پھر تمہارے جرم پر تمہیں سزا میں تخفیف دوں گا۔ اور پھر ایسا نہیں ہوتا تھا ایک نے اگر اس لیے کہہ دیا کہ اس کو تخفیف مل جائے، نہیں، دوسروں سے پھر پوچھا جاتا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں، یہ بات جو کی گئی ہے کتنی ہے۔ تو مجرموں کے اقرار، ایک شخص سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب حسین تنہا ہو گئے تھے اور گھوڑے سے گر رہے تھے، اس وقت جو سپاہی حسین کے گھوڑے کے قریب تھے وہ بتائیں کہ امام حسین کی کیفیت کیا تھی۔ تو کچھ لوگوں نے جو بات کی ان میں سے ایک بات یہ کہ حسین گرتے ہوئے بار بار کسی سے بات کرتے تھے، جب گرنے لگتے تھے نا تو ان سے بات کرتے تھے جیسے گفتگو کر رہے ہوں۔ حتیٰ ایک دفعہ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کون کس سے بات کر رہے تھے؟ سب تو گرانا چاہ رہے تھے نا، جتنا سپاہی تھے سب گرانا چاہ رہے تھے، مگر معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے حسین میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام حسین اس وقت اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس وقت اپنی والدہ سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے، اجرکم اللہ۔ کربلا کے واقعے کے راویوں میں خود امام زین العابدین علیہ السلام 35 سے 40 سال تک کربلا کے واقعات کو بیان کرتے رہے۔ 35 سے 40 سال حضرت نے واقعات کربلا کو بیان کیا۔ ان راویوں میں جناب رباب راویہ ہیں، روزانہ دھوپ میں بیٹھتی ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ایک ماں کی مجلس چہلم ہے، روزانہ دھوپ میں بیٹھتی ہیں۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام سجاد سے کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے حضرت کے گھر گیا، حضرت کے دروازے پہ دستک دی، غلام دروازے پر آیا، میں نے کہا مجھے حضرت سے اذن بازیابی چاہیے، تو وہ اندر گیا اور حضرت سے اجازت لے کر آیا، تو اس نے مجھے صحن سے گزارا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو دھوپ میں برقع پہنے بیٹھی ہے۔ کہتا ہے میں حضرت کے حجرے میں گیا، بہت دیر تک حضرت سے سوال کرتا رہا، اور جب میں واپس آنے لگا تو صحن سے مجھے اس غلام نے گزارا، مگر میں نے منظر کیا دیکھا کہ جہاں وہ بی بی بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے، اور وہ بی بی اٹھ کے وہاں آ بیٹھی ہے جہاں دھوپ ہے۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں، ابو حمزہ صومالی جن کی دعائیں ابو حمزہ ہم پڑھتے ہیں نا، وہ کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ سوچنے لگے، تو امام کی آواز آئی ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو ابو حمزہ نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بہت شدید ہے، مولا اجرکم اللہ، مولا میری وجہ سے انہیں معاف کر دے۔ امام کی آواز آئی میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب رباب جب کبھی دھوپ میں بیٹھی کیا کر رہی ہوتی تھی؟ مرثیہ پڑھ رہی تھی، کوئی نہ خود شاعرہ تھی بہت بڑی، مرثیہ گوش عربی میں حضرت رباب کے مرثیے ہیں۔
حضرت ام لیلہ کے مرثی ہیں، بی بی ام المنین نے مرثیے کہے ہیں۔ جناب رباب جب مرثیہ کہہ رہی ہوتی تھیں تو زیادہ تر جناب رباب کے جو مرثی ہیں نا، یا امام حسین پر ہیں یا علی اصغر پر ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ میں 2-3 منزلیں لوں گا مجلس کو مکمل کروں۔ روزانہ جناب رباب کوئی نہ کوئی مرثیہ لکھتی ہیں۔ ایک دن حضرت علی اصغر پہ مرثیہ لکھ رہی تھیں، اور مرثیہ لکھتے ہوئے انہوں نے ایک پیغام کو، ایک مفہوم کو نظم کیا، اور پیغام یہ تھا: اے علی اصغر، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاد اٹھایا جاتا ہے، مگر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ جناب رباب ہیں جو واقعات کربلا کو بیان فرماتی ہیں، اور عزادارو اسی طرح جناب ام لیلہ ہیں، اسی طرح جناب زینب کبریٰ ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو بیان کیا۔ بی بی فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب خیمے جل رہے تھے، تھکیں گے نہیں رونے والے، جب خیمے جل رہے تھے اور ہمیں ہمارے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ خیموں سے باہر چلے جائیے، تو جب ہم باہر گئے تو ایک شخص میرے قریب آ رہا تھا، میں اس سے بچنے کے لیے جب تیز چلنے لگی تو اس کے نیزے کی انی میرے سر پہ آ کے لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنا سر پھوپھی زینب کے زانو پہ دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر پھوپھی زینب کے زانو پر تھا۔ میں نے فوراً پھوپھی سے کہا: پھوپھی میرے سر پہ چادر نہیں رہی۔ پھوپھی اس ظالم نے میرے سر سے چادر اتار لی تو آواز آئی: اے فاطمہ، تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں، زینب کبریٰ بھی بے مقنع و چادر۔ اجرکم اللہ۔ جناب فاطمہ کبریٰ راویہ ہیں واقعات کربلا کی، اور ان راویوں میں ایک راوی امام زین العابدین ہیں۔ میں نے ان جملوں کو عجیب انداز سے دیکھا کہ جب امام سجاد کی شہادت ہونے لگی نا تو امام سجاد زہر دے دیا گیا۔ امام سجاد کی شہادت قریب ہے کہ ایک مرتبہ امام محمد باقر کو اپنے سرہانے بلایا اور امور امامت کو ان کے حوالے کیا، رموز امامت کو ان کے حوالے کیا، اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا: اے محمد باقر، تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا: بابا میں 5 برس کا تھا۔ اے محمد باقر، بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ اب محمد باقر امام ہیں اور کربلا کے وصائب کو بیان کر رہے ہیں، اور آخری وقت میں بھی امام سجاد دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ فرمایا: بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ ایک ایک شہید کا بیان امام محمد باقر نے کہ کربلا میں نے کیا دیکھا۔ ایک ایسا جملہ کہا جس پر امام سجاد کی چیخ بلند ہو گئی، اور جملہ یہ تھا کہ بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتاری جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ عزادارو مجلس ہو گئی، بس آخری جملہ مجھ سے سن لیجئے: سلام ہو اس ماں پر جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، 4 قبروں کے نشان اپنے انگشت شہادت سے بناتی ہے، اور 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے: مجھے ام البنین مت پکارا کر، وہ میرے بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں، میرا عباس کربلا میں مار دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔